اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس دنیا میں ایمان والی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو جاری رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہشت میں باغات دیں گے، جنت میں ان کے لیے بہشتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، اور ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور پھر اس میں ہر قسم کے پھل ان کو دیے جائیں گے، اور پھر جو ہے ظاہری اعتبار سے تو وہ پھل ایک ہی جیسے نظر آئیں گے، لیکن ذائقے کے اعتبار سے ہر ایک کا الگ الگ جدا گانا مزہ، اس کی لذت ہوگی، اور پھر ان کے لیے جو ہے جنت میں پاکیزہ ازواج ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور وہ اس میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی خوشخبری کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، پیغمبر بشر خوشخبری دیجیے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے آمنوا ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، عملو عمل یعمل سے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اور الصالحات نیک اعمال، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال انہوں نے اختیار کیے۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے ہوں گے جنات، ایسی بہشتیں، ایسے باغات ہوں گے کہ تجری جاری رہیں گی، اس میں من تحتہا، ان بہشتوں کے نیچے جاری ہوں گی، ان باغات کے نیچے جاری ہوں گے الانہار، نہریں جاری ہوں گی، نہریں مختلف قسم کی نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، ہر طرح کی نہریں جاری ہوں گی، اور پھر انہیں ان باغات میں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب ان کو پھل دیے جائیں گے، کسی بھی قسم کا پھل جب بھی ان کو دیا جائے گا تو جنتی کہیں گے، قالو کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا، پھر وہی پھل دے رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ اتوا بہ متشابہا، پھل جو ہے ان کے جیسے ہی دیں گے، ظاہری اعتبار سے وہی قسم کے پھل ہوں گے، لیکن ان کے اندر کی جو لذت ہوگی وہ بالکل جدا گانا ہوگی، الگ ہوگی، الگ الگ قسم کے۔ یا ہے کہ دنیا میں جو پھل دیے جاتے تھے، یہ کہیں گے جنتی کہیں گے تو جو پھل دیا جائے گا جنت میں، ارے یہ وہی پھل ہے نا جو دنیا میں ہم کھاتے تھے، آم کھاتے تھے، جام کھاتے تھے، سیب کھاتے تھے، انناس کھاتے تھے، چیکو کھاتے تھے، انگور کھاتے تھے، لیکن کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے، لیکن کہا جائے گا کہ یہ تو اس کے جیسا ہے، لیکن اس کا مزہ بالکل ایسا کہ دنیا کے مزے سے کوئی نسبت ہی نہیں، اتنا اعلیٰ و عرفہ مزہ ہوگا۔ اور پھر ان پھلوں کے ساتھ انسانوں کو جنت میں رہنے والے اہل جنت کو کیا دیا جائے گا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں جو ہے بیویاں جو دی جائیں گی، مطہرہ، پاک دی جائیں گی، ظاہری اعتبار سے بھی پاک۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں ظاہری اعتبار سے کچھ ناپاکی ہوتی ہے، ناک کی ریزش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، بول و براز ہے، ساری حیض و نفاس ہے، ان ساری گندگیوں سے بالکل پاک جنت میں جو ہے حوریں دی جائیں گی، ازواج دیے جائیں گے، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، نہ کی ریزش ہوگی، اور نہ ہی جو ہے بول و براز ہوگا، نہ پیشاب نہ پاخانہ، اور نہ ہی حیض نہ نفاس،
کسی بھی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، پاکیزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، ایسی بیویاں دیں گے جن کو دیکھ کر نفرت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا کراہیت کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہے کہ پاک سے مراد فطری طور پر، طبعی طور پر وہ پاکی بھی مراد ہے جو دلوں کے اندر ہوتی ہے، دنیا میں کینے والی، بغض والی، جھگڑے والی۔ لیکن جنت میں جو ازواج مطہرات دیے دیں گے بالکل ٹیڑے مزاج والی نہیں، سیدھے مزاج والی، خرابیوں سے بالکل پاک، اچھی اخلاق والی دی جائیں گی۔ اور پھر یہ جو نعمتیں دی جائیں گی، ہم فیہا خالدون، ایسا نہیں ہوگا کہ ایگریمنٹ ہوگا کہ 2 سال تک تم جنت میں رہو، اس کے بعد تم کو نکال دیا جائے گا، یا 3 سال تک رہو یا 10 سال تک رہو، آدمی تو پھر الٹی گنتی گنے گا، کیا مزہ آئے گا اس کو۔ لیکن یہ ایک اسٹاپ مار کر جنت میں بھیج دیا جائے گا کہ ہم فیہا خالدون، کہ اس جنت میں وہ اہل جنت جو متقی ہوں گے، جو انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، ایمان کی زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رکھیں گے، نکالنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ پیغام جو ایمان والوں کے لیے ہے، خوشخبری ہے، اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک طرف اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور اس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا وہ مفید اور پیارا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم کو اسی عمل صالح کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی اور اسی عمل صالح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله